بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج سورہ ابراہیم کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک ہے۔ گزشتہ کے رکوع میں برے آدمی اور اچھے آدمی کی مثال پیڑوں کی سی دی گئی تھی، اور آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں، اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے اور اچھے اقوال، اچھی باتوں کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے۔ جو لوگ اچھی باتیں مسلسل سنتے رہتے ہیں، اس کے اثرات اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے قابل بنتے ہیں۔ اب دیکھیے، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، ہم کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں یا کبھی کچھ اور ریزن بن جاتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں۔ تو ثابت قدم رہنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ باتیں سنتے رہیں تاکہ ثابت قدمی پیدا ہو جائے، اس کی برکت آپ کی زندگی میں آئے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گمراہی کے راستے پر بھٹکنے کے لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ تو جو چاہے کرنے والا ہے، اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر اچھے راستے پر آئے اور رضا خوشنودی اللہ کی حاصل کرے، جنت کے مستحق بنے، تب بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی اگر شیطان کے پیچھے جائے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ذکر ہوا تھا گزشتہ کے رکوع میں۔ آج ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں دنیا میں، ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن ان نعمتوں کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ گویا کہ ایک ناشکری ہے، اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا۔ یہ ناشکری انسان کو نعمتیں چھیننے کا موجب بن جاتی ہے۔ اور یہ قریش کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اسی کا۔ جو قبیلہ قریش تھا مکے کا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کے دنیا میں بھیجا، تو جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ان میں سے انسان کو ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ انسان کی نوع میں، انسان کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو بھیجا، تو انسانیت کو شرف ملا۔ پھر اس انسانیت میں بھی جو اہل ایمان ہیں ان کو زیادہ شرف ملا، کیونکہ اہل ایمان میں بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں میں رسول کو بھیجا، تو ایمان والوں میں رسول کا بھیجا جانا ایمان والوں کے لیے زیادہ شرف کی بات ہوگی۔ پھر ایمان والوں میں بھی عرب کے جو قوم ہے اس کو زیادہ شرف اور مل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو عرب قوم میں بھیجا، ان کو اور زیادہ شرف مل گیا۔ پھر عرب میں بھی قبیلہ قریش میں بھیجا، تو قبیلہ قریش والوں کو اور زیادہ شرف مل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ جو مہربانیاں کی، ان کے ساتھ جو نعمتیں کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پر نعمتیں اتاری، ایک تو اپنے محبوب ترین بندے کو اس قریش میں، قبیلہ قریش میں اتار کر قبیلہ قریش کو عزت دی۔ پھر اس کے اوپر کعبۃ اللہ شریف کی جو تولیت ہے وہ قبیلہ قریش میں تھی، وہ کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجی اور عازمین حج کی خدمت کرنا، عمرے کو آنے والوں کی خدمت کرنا، وہ ان کے ذمہ رکھا گیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ دیگر عرب قومیں اس قبیلہ قریش کی عزت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اس تولیت کی وجہ سے وہ ان کی عزت ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبیلہ قریش کے لوگوں، ہم نے تم کو کیا کیا نہیں دیا، لیکن تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے تم نے الٹا ناشکری کی۔ جس چیز کی وجہ سے تم کو نعمتیں دی گئی ہیں، تم نے وہ کام نہیں کیے بلکہ اس کے الٹے کام کیے، اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
دار البوار، اور تم نے اپنی قوم کو، تم سرپرست بنے تھے، تمہاری قوم تمہاری بات سنتی تھی، تم سردار تھے، عرب قوم کے سردار تھے قبیلے قریش والے، تو اپنی سرداری کا اچھا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا، اپنی قوم کو جو تمہاری سننے والی تھی ان کو اچھی باتیں بیان کرنے کے بجائے ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں پیش کی کہ تم بھی جہنم کا ایندھن بن گئے، ان کو بھی تم نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا، بربادی کے گھر میں ڈال دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور یہ بربادی والا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر ان لوگوں کو جھونکا جائے گا۔ جب نعمتیں ملتی ہیں، عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، ذمہ داریاں ملتی ہیں، تو ایسے آدمی کو عام آدمی سے زیادہ چوکنا اور چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اگر آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو عام آدمی کو جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا نقصان ان لوگوں کو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کی مجاوری تم کو ملی تھی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کام کرنا تھا، تم نے کیا کیا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لوگوں کو گھڑ لیا، وہاں بت رکھ دیے، ایک خدا کو ماننے کے بجائے ایک خدا کے گھر کا طواف کرتے ہوئے تم نے کئی خداؤں کو ماننا شروع کر دیا، اللہ کی طاقت کی طرح دوسروں کی طاقت ماننا شروع کر دیا۔ یہ تو قابل قبول ایمان نہیں ہے، تو خود بھی تم نے یہ راستہ اختیار کیا، لوگوں کو بھی یہ راستے کی طرف بلایا اور گمراہ کر دیا۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو کچھ وقت کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے کر لو، مزے اڑا لو، اور یہ جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا مزے اڑا لو والا، یہ صرف قبیلے قریش کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اگر تم دنیا کے کاموں میں الجھ کر رہ جاؤ گے، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دو گے، تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے کرتے ہیں کر لو، دیکھیں گے کب تک کرتے ہیں، کتنا چلتا ہے تمہارا یہ، ہم تو تم کو ڈھیل دے دیتے ہیں، مزے اڑا لو، کب تک اڑاؤ گے؟ اور جب وقت آئے گا جب ہم پکڑ کر کھینچیں گے تو کہتے نا کہ نانی یاد آ جائے گی، تو یہاں تو حالت یہ ہوگی کہ نانی بھی یاد نہیں آئے گی، اس سے زیادہ بری حالت ہو جائے گی۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہے نا، تمہارا جو انجام ہے وہ تو آگ ہوگا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ نبی ایسے لوگوں سے آپ فرمائیے، ایسے بندوں کو جو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن احکام کی پابندی نہیں کرتے، اب جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اعلان ہی کر دیا گیا، بتا دیا گیا، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں ان سے بھی آپ کہیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، اس کو معمولی مت سمجھو، نماز پڑھو نہیں فرمایا گیا، نماز قائم کیا کرو، قائم کیا کرو بہت وسیع معنی رکھتا ہے، وقت کے اندر پڑھنا اور جیسا بتایا گیا ہے ویسی پڑھنا، جو حرکتیں کرنے کے لیے کہا جائے ویسی ہی حرکتیں کرنا، جتنی رکعتیں بتائی گئیں اتنی رکعت پڑھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ ایمان والوں سے آپ کہیے کہ نماز صحیح طور سے ادا کریں، تو نماز کا صحیح طور سے صحیح وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تو اللہ کا حکم نماز قائم کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ اگر صرف پڑھنے کا حکم ہوتا تو بیٹھے بیٹھے آدمی پڑھ لیتا۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہی نہیں، نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو مال دولت وغیرہ دنیا کی چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اس میں سے وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ کر دیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم کو دیا گیا ہے تو سب ہمارا ہے، اگر پیسہ آپ کو ضرورت سے زیادہ دیا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ہم کو ضرورت سے زیادہ دیا جا رہا ہے، نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی دیا جائے گا،
جو زیادہ دیا جا رہا ہے وہ کسی اور مقصد کے تحت دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا. آپ اپنی مرضی سے خرچہ نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ينفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، دونوں طریقے سے، جہاں جو ریکوائرمنٹ ہے ویسا، کبھی سرن چھپا کے، کبھی علانیہ دکھا کے. اللہ کے راہ میں چھپا کر دینے کی فضیلت زیادہ بیان ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کبھی دکھا کر بھی دینا پڑتا ہے ضرورت کے تحت. اگر جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھے کام میں پیسہ خرچ کیا اور لوگوں سے دکھا کے کیا، آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اگر چھپا کے خرچہ کروں گا تو میرے چھپا کر دیے ہوئے اتنی ہی رقم خرچ ہوگی، اتنے پیسوں میں کام نہیں بنے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دکھا کے دیتے ہیں تاکہ 4 لوگوں کو دکھائی دے کہ میں نے اتنے دیے ہیں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم کو بھی دینا چاہیے، ہم کو بھی پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے. ایک آدمی کے خرچے سے کام نہیں بنتا نا، تو 4 لوگوں سے نکالنے کے لیے کبھی کبھی دکھا کے بھی دینا پڑتا ہے. ایک یہ معنی ہوئے اس آیت کے. دوسرا ایک معنی بھی ہوتا ہے سرن و علانیہ، رزقناہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. تو ایمان والوں سے کہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کریں اور خرچ کیا کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں کبھی چھپا کر دیا ہے، کبھی بتا کر دیا ہے. یہ دونوں معنی نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے کبھی چھپا کر دیا ہے، کبھی دکھا کر دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اور یہ کام اس سے پہلے کر لینا. یہ نماز قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو تم کو ذمہ داری دی جا رہی ہے نا، یہ ذمہ داری اس سے پہلے پوری کر لینا جب کہ تمہارا آخری وقت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے دیکھتے وقت آ جائے اور آپ کو یہ کرنے کا وقت ہی نہ ملے. سوچتے سوچتے وقت سر جائے گا، دیکھتے دیکھتے موت آ جائے گی. اپنے انفاس کا پاس کرتے رہو، ذمہ داری کا احساس کرتے رہو. سوچتے سوچتے وقت سر جائے گا، دیکھتے دیکھتے موت آ جائے گی. اس سے پہلے یہ کام کر لو. یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن تمہارے سامنے نمودار ہو جائے آخرت کا، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہونے والی ہے، نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے. تم یہاں پر بڑے دوستوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، قیامت کے دن تمہارا کوئی دوست تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اور نہ جیسے تم دنیا میں کرتے ہو، کوئی چیز کی کمی ہو جائے فوری کوئی چیز خرید کے لا لیے، جب جو ضرورت پڑی پیسہ خرچہ کیا اور خرید کے لا لیے. وہاں پر یہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. اگر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی ہو گئی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. کسی کو کچھ دے دلا کے کسی کی نیکیاں اٹھا کے لا سکتے، ایسا نہیں ہوگا. خرید و فروخت نہیں ہے. اگر وہ دینے والا خود اپنی مرضی سے کچھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال دے خیرات کے طور پر تو یہ الگ بات ہے، لیکن خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے پھل پھول پیدا کیے، اناج پیدا کیا، رزق پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور پھر تمہارے لیے سمندر کی اتنی گہرائیوں میں کشتی کو مسخر کیا، جہاز کو مسخر کیا. ایسی گہرائی ہوتی ہے سمندر کی کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس گہرائی کے باوجود اس پانی کے اوپر سے جہاز کی شکل میں، کشتی کی شکل میں انسان بڑی آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جبکہ اگر وہی سمندر تھوڑی بھی حرکت کرے تو کشتی سمیت انسان ڈوب جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے مسخر کر دیا، اس کے کنٹرول میں کر دیا ہے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے وہ کشتی چلے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے کنٹرول میں کر دیا دریاؤں کو. دریاؤں سے جو پانی بہتا ہوا آ رہا ہے انسان کے کنٹرول میں ہے. جہاں چاہے انسان وہ دریاؤں کو لے کر جا رہا ہے، جہاں ضرورت ہے وہ پانی کو ادھر موڑ لے رہا ہے. ڈیمز بنا دیے گئے ہیں، پانی کو حسب ضرورت روکتے ہیں، جب تک پانی کی ضرورت ہے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں.
پھر جب ضرورت سے زیادہ پانی آ جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، پھر سورج کو اور چاند کو سب تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے۔ سورج کوئی انسان سے افضلیت والی چیز نہیں ہے، چاند انسان سے افضلیت والی چیز نہیں ہے، سب انسان کے تابع ہے، انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے سورج کو بھی چاند کو بھی، اور وہ پابندی کے ساتھ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، دائبین، برابر اپنا کام کیے جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ سورج، یہ چاند تمہارے سے سپیریئر نہیں ہے، تم سپیریئر ہو، تمہارے لیے سورج چاند کو بنایا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات کو دن کو سب کو تمہارے کنٹرول میں رکھا گیا ہے، تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آرام کرنے کے لیے رات دے دی گئی تاکہ اندھیرے میں تم سکون سے سو سکو، تھکن اتار سکو، اور دن کو روشن کر دیا گیا تاکہ تم کچھ کما سکو، کچھ کام کر سکو دنیا میں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور پھر ہم نے ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ تم کو دیا ہے جو تم مانگتے رہتے ہو، اس میں سے بھی ہم تم کو کچھ دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم نے مانگی نہیں تھی، ہم نے خود دے دی۔ سورج، چاند، دن، رات وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، دعا نہیں کی تھی، پروردگار ہم کو 2 آنکھیں دے، پروردگار ہم کو 1 زبان دے تاکہ ہم بات کر سکیں، پروردگار ہم کو 2 کان دے تاکہ ہم سن سکیں۔ ایسا کبھی کسی نے دعا کی تھی؟ کسی نے نہیں کی تھی، اللہ نے خود دے دی۔ تو یہ جو اللہ نے اپنے سے دے دی ہیں وہ چیزیں تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو جو چیزیں ہم سے مانگی اس میں سے بھی بعض چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب یاد رکھو کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں بن مانگے اور پھر مانگنے کے بعد، اگر تم بیٹھ کر کسی دن ان کو گننے کی کوشش کرو، گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ پوری زندگی تمہاری گزر جائے گی صرف نعمتوں کو گنتے گنتے، وہ ختم ہونے والی نہیں، اتنی نعمتیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن خرابی یہ ہے کہ انسان بہت زیادتیاں کرنے والا ہے، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو کیا ہو جانا چاہیے تھا اللہ کی نعمتوں کے سامنے؟ حد سے آگے بڑھنے والا بننا چاہیے تھا؟ نہیں، جھک جانا چاہیے تھا اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ احسان تلے اللہ کے دبا ہوا ہے نا، گردن بوجھ تلے جھکی ہوئی اللہ کے احسانوں سے، لیکن مانتا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ناشکرا اور ظلوم، ظلم کرنے والا اپنے آپ پر۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین، آمین والحمد للہ۔